الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ باب ہے من اتاہ سہم غرب فقتلہ۔ اگر کوئی شخص اچانک تیر لگنے سے مر جائے تو وہ شہید ہے یا نہیں۔ یعنی ایک یہ ہے کہ وہ دشمن سے لڑ رہا ہے، ایک یہ ہے کہ اجنبی تیر لگا، جنگ کا میدان ہے، اجنبی گولی لگ گئی، تو کیا یہ بھی شہید گنا جائے گا؟ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان ام ربیع بنت البراء رضی اللہ عنہ، ام ربیع بنت براء رضی اللہ تعالی عنہ وہی ام حارثۃ بن سراقہ رضی اللہ عنہ، یہ حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ آتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگی یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، الا تحدثنی عن حارثۃ وکان قتل یوم بدر اصابہ سہم غرب۔ آپ مجھے حارثہ کے متعلق بیان فرمائیے، وہ غزوہ بدر میں اچانک تیر لگنے سے شہید ہو گئے تھے۔ فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ، اگر تو وہ جنت میں ہیں تو میں صبر کا مظاہرہ کروں۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، اور اگر وہ جنت میں نہیں ہیں، اجتہدت علیہ فی البکاء، تو پھر میں اس پر جی بھر کے رو لوں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ام حارثہ، اے حارثہ کی ماں، انہا جنان فی الجنہ وان ابنکی اصاب الفردوس الاعلی، جنت میں تو درجہ بدرجہ کئی باغ ہیں اور تیرا بیٹا تو فردوس اعلیٰ میں ہے۔ کہ جنگ کے دوران اگر کوئی اجنبی گولی لگ جائے، تیر لگ جائے اور اس سے بندہ شہید ہو جائے تو یہ بندہ شہادت کے درجے پر فائز ہے، یہ خودکشی کے زمرے میں یا قتل کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ شہادت کے درجے پر فائز ہے۔ بلکہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے عامر بن اکوع، یہ ایک دشمن کے ساتھ لڑ رہے تھے اور تلوار چھوٹی تھی، تو لڑتے لڑتے تلوار اپنی خود کو مار لی اور وہ شہید ہو گئے۔ تو لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی، جی عامر بن اکوع تو خودکشی کر لی انہوں نے۔ تو جب حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول، لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا عامر بن اکوع تیرے بھائی جو ہیں وہ شہادت کے درجے پر ہے۔ ایک یہ کہ انسان خود اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے، جیسے ایک جنگ کے موقع پر ایک آدمی بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا، لوگوں نے کہا کیا بات ہے، یہ تو جنتی ہے، کنفرم پکا جنتی۔ جس طرح ہم لوگ فتوے لگا دیتے نا ایک منٹ سے پہلے، جنت اور جہنم کے فتوے تو ہول سیل ریٹ پہ ہم نے لگائے ہوئے ہیں، جنت جہنم کے فتوے ہول سیل ریٹ پہ رکھے ہوئے ہیں، جس کا دل چاہتا ہے اس کو جنت میں بھیج دیتے ہیں، جس کا دل چاہتا ہے اس کو جہنم میں بھیج دیتے ہیں۔ یہ فیصلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں، ہم تو ظاہری اعمال کے اوپر یہ کہہ سکتے ہیں، کسی بھی آدمی کے بارے میں یہ الفاظ کہے جا سکتے ہیں کہ یار فلاں بندہ اللہ کی عبادت بہت کرتا ہے، ہمارا حسن ظن ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، ہمارا اچھا گمان ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ کنفرم کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا۔ اب اس کے آدمی کے بارے میں بڑا بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے، دشمنوں کو گردنیں اڑا رہا ہے، تو لوگوں نے کہا یار یہ تو جنتی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ جنتی نہیں ہے، یہ جہنمی ہے۔ ایک صحابی پیچھے 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 چل دی، ہاں دیکھو تو صحیح بھائی، بڑا جوان مردی کے ساتھ لڑ رہا ہے، بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کو نہ کچھ زخم لگے تو وہ زخم برداشت نہ کر سکا اور اس نے اپنی تلوار سے اپنا خاتمہ کر لیا۔ وہ صحابی واپس آئے، کہنے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق بنا کر بھیجا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے فیصلہ کیا تھا اس بندے نے اپنے آپ کو خود ہی مار لیا۔ کیا خودکشی تمام مسائل کا حل ہے؟ ممکن ہے کہ یہ خودکشی کئی مسائل کو جنم دے دے۔ خودکشی کرنا حرام کیوں؟
کہ جن سانسوں کا آغاز کرنے کا حق میرے پاس نہیں، ان کو ختم کرنے کا بھی مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ کیوں جی؟ اس دنیا کے اندر جب آپ نے آنکھ کھولی تھی، آپ نے سانس لینا شروع کیا تھا، اپنی مرضی سے لینا شروع کیا تھا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خود ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان سانسوں کا آغاز پہ خود کر کے دکھائیں۔ جب وہ نہیں کر سکتے تو ان کو ختم کرنے کا بھی آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ خودکشی کئی مسائل کی وجہ بن جائے۔ ہم تو اللہ معاف فرمائے خودکشی کرتے ہیں نا کہ میری اس سے جان چھوٹ جائے، دنیا کی مصیبتوں سے میری جان چھوٹ جائے۔ اگر اگلے مرحلے میں جا کے پھنس گیا تو یہ تو اور خطرناک ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے مسائل کا حل ہے، یہ سارے مسائل کا حل نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی نا امیدی ہے۔ جو مالک ماں کے پیٹ میں انسان کو کھلا رہا ہے وہ دنیا میں نہیں کھلائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر بندے کی آزمائش تو کرتے ہیں نا۔ اب یہ آزمائشی مرحلے کے اندر وہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے، یہ تو اب اس کے اوپر ہے۔ امتحان میں ناکامی ہوئی تو تب وہ خودکشی کر لی، حالات کی پریشانی آئی تو تب وہ خودکشی کر لی، عشق میں ناکامی ہوئی تو تب خودکشی کر لی۔ یہ تو بہت چلتا ہے۔ یعنی مومن کی زندگی کتنی فضول ہے اس حوالے سے کہ ایک صنف نازا کے پیچھے اپنی زندگی ضائع کر لیتا ہے۔ دنیا کے اندر صرف وہی رہ گئی تھی جس کے ساتھ تم نے عشق رچانا تھا، اور اس کے بعد وہ جنگل لگے اجاڑ۔ یہ کیا معاملہ ہوا؟ ایک مومن کے آدمی کی زندگی اتنی فضول نہیں ہوا کرتی۔ اس کو اللہ کی راہ میں وقف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، یہ میرا پیغام ان جوان بھائیوں کے لیے ہے جو اپنی زندگیاں کسی اور کاموں کے اندر ضائع کر رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے زندگی لوٹا دینا، اپنا کچھ وقف کر دینا، وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔ جو دنیا کی خاطر ہو وہ زندگی لوٹانا نام نہیں کہلاتی، وہ زندگی ضائع کرنا کہلاتی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہو۔ ان میں سے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لوٹا دی۔ یہ ہے لوٹانا، یہ ہے وقف کرنا۔ اور جو دنیا کے پیچھے لوٹائی جائے وہ لوٹانی نہیں ہوتی، وہ ضائع ہوتی ہے۔ لیکن ایک آدمی ایک عورت کے پیچھے اپنی زندگی ضائع کر کے بیٹھ جائے، مال و دولت کے پیچھے بھاگتا رہے، یہ تو اس نے زندگی ضائع کی ہے، لوٹائی نہیں۔ اس لیے اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس مالک کے لیے وقف کرے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اگلی حدیث ہے جی، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جو اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے لڑے اس کی کیا فضیلت ہے۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، فقال، اس نے کہا، الرجل یقاتل المغنم، اللہ کے رسول ایک آدمی لڑتا ہے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، والرجل یقاتل للذکر، اور ایک لڑتا ہے اپنی ناموری کے لیے، شہرت کے لیے، والرجل یقاتل لیرا مقامہ، اور ایک لڑتا ہے اپنی بہادری دکھانے کے لیے۔ فمن فی سبیل اللہ، ان تینوں میں سے اللہ کی راہ میں لڑنے والا کون سا ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں، آپ نے فرمایا من قاتل لتکون لکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جو اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے لڑے، فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اب تم خود ہی دیکھ لو کہ تین آدمی کو تم نے تذکرہ کیا، وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں تو فابیہ نہیں ہے تو پھر فارغ۔ پھر فکر کرو، جو اللہ کے دین کو سر بلند کرنا چاہتا ہے، جیسے اقبال نے کہا تھا نا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز بھی پڑھتا ہے
تو اللہ کے دین کو رد کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. جہاد میں جاتا ہے اس لیے کہ تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو. معذرت کے ساتھ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا، ایسا زہریلا وائرس دانہ دور ہے، ہر چیز کی تشہیر ہے، ہر چیز کی تشہیر ہے. اللہ تعالیٰ یہ سے بچائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے جس چیز کا تم پہ سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے وہ شرک اصغر. قالوا ما الشرک الاصغر، اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ قال الریا، ریاکاری، شہرت، ناموری، کہ لوگوں کے ہاں میرا چرچا ہو، لوگوں کو میرا پتہ چلے. وہ کہتے ہیں نا کہ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے. انسان کو کبھی غور کیجیے، میں اکثر اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھ کے بھی یہ بات کرتا ہوں، انسان کا کوئی ایک عمل، ہونے تو زیادہ چاہیے، کوئی ایک عمل کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے، کوئی ایک عمل ایسا ہے جو صرف آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہو. کبھی غور کریں بیٹھ کے. نہ آپ کی بیوی کو بتاؤ، نہ آپ کے بچوں کو بتاؤ، نہ آپ کے ماں باپ کو بتاؤ، حتیٰ کہ کرنے کے بعد آپ خود بھی بھول چکے ہوں کہ میں نے اللہ کے لیے کیا ہے. کوئی ایک عمل تو ایسا لے کے جائیں نا اللہ کے دربار میں کہ جس میں صرف اور صرف اس ایک اللہ کو بتاؤ اور کسی کو معلوم نہ ہو. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، مسلمانوں کی نا کہ جنگ ہوئی، جنگ کے بعد جو سپہ سالار تھا وہ مال غنیمت گن رہا تھا کہ کون کون سا ہے. اچانک ایک آدمی آیا در پردہ، چہرے پہ اس نے نقاب کیا ہوا ہے، کہنے لگا یہ فلاں جو کافر تھا نا اس کو میں نے مارا ہے. اب جس کافر کو مارا جاتا تھا اس کی کوئی نہ کوئی چیز نشانی کے طور پر اپنے پاس رکھ لی جاتی. سپہ سالار نے کہا تمہارے پاس کیا نشانی ہے؟ کہا دیکھو یہ اس کا تاج جو ہے نا، تاج وہ میرے پاس ہے، اور تاج مال غنیمت میں جمع کرا دیا. اور کہا اس کے موتی ہیرے جواہرات دیکھ لیجئے پورے ہیں. گھما کے دیکھا، ہاں پورے. کہا ٹھیک ہے، پھر مال غنیمت میں جمع کر دیجیے. کہا تم ہو کون؟ اپنا دیدار تو کراؤ، اپنا نام تو بتاؤ کون ہو. اس نے کہا جس ذات کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے نا اس کو میرے نام کا بھی پتہ ہے، اس کو میری شکل کا بھی پتہ ہے. السلام علیکم. کوئی ایک عمل تو لے کے جائیں نا اللہ کے دربار میں. وہ دیکھیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا معروف ہے. جب بارش لینے کے لیے نکلے میدان کے اندر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ موسیٰ تیری قوم کے اندر ایک ایسا آدمی ہے جس کی وجہ سے ہم بارش نہیں دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا چلو بھائی کون ہے ایسا گناہ گار جس کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی مصیبت پڑی ہوئی، نکل جائے باہر. اس آدمی نے کہا یا اللہ اگر میں یہاں سے نکلوں تو میرے تو پلے کچھ نہیں رہتا، تیری مہربانی مجھے معاف کر دے، آج کے بعد میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے، کوئی دعا والا سین نہیں بنایا، انتر ہی کھاتے اس نے کال ملائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اللہ نے بارش نازل کر دی. حضرت موسیٰ کہنے لگے یا اللہ تو فرما رہا تھا کہ ایک گناہ گار ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں آنی، وہ تو نکلا بھی نہیں، تو نے بارش ڈال دی. کہا موسیٰ اس نے ہم سے معافی مانگ لی ہے. کہا یا اللہ وہ ہاتھ صحیح کیڑا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا موسیٰ جب وہ ہمارا نہیں تھا تو ہم نے تو اس وقت نہیں دکھایا، اب تو وہ ہمارا ہو چکا ہے، ہم کیسے دکھائیں. وہ جیسے سیالکوٹ کے بابا جی تھے، وہ پنجابی زبان کے اندر گفتگو کرتے کرتے کہتے کہ چور کے پیچھے نا پولیس پڑ گئی. وہ بھاگتا بھاگتا نا مسجد میں آ گیا اور مسجد میں کھڑا ہو کر اس نے جھوٹ موٹ کی نماز شروع کر دی، وضو وغیرہ بھی نہیں کیا. پولیس آئی دیکھ کے چلی گئی، دیکھا مسجد میں بندہ نماز پڑھ رہا ہے. تو جب وہ چلی گئی نا کہتا یا اللہ تیرے سامنے جھوٹا کھڑے ہوئی ہے تو تاں بھی بچا لینا، جی سچا کھڑا ہوئی ہے پھر تو ساڈا کی حال کرے گا، پھر ہم کتنے تک لے کے جائیں گا تو کہ جھوٹ کی شکل بنا کے تیرے سامنے کھڑا ہوا تو نے بچا لیا، اور اگر صحیح معنوں میں تیرے سامنے کھڑے ہو جائیں تو پھر تو میں کہاں سے کہاں پہنچا دے گا. اس لیے لڑنے والا جو اللہ کے لیے لڑے یہی مجاہد فی سبیل اللہ ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اور کوشش کیا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچا کے رکھے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے یہ چیونٹی کی چال چلتا ہے شرک اصغر، اور بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اعمال غارت ہو جاتے ہیں.
الغسل بعد الحرب والغبار، لڑائی اور غبار آلود ہونے کے بعد غسل کرنا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما رجع یوم الخندق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ خندق سے لوٹے تو آپ نے ہتھیار اتارے اور غسل فرمایا۔ فأتاه جبریل، اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس آئے۔ وقد عصب رأسه الغبار، حضرت جبریل کا سر گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا۔ فقال وضعت السلاح، اللہ کے رسول آپ نے اسلحہ اتار دیا۔ فواللہ ما وضعته، اللہ کی قسم میں نے تو نہیں اتارا، ابھی ہم نے اسلحہ نہیں اتارا، آپ نے پہلے اتار دیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأین، آپ نے فرمایا کہاں کا پروگرام ہے؟ قال ہا ہنا، وہاں۔ وأومأ إلى بني قریظہ، یہودیوں کا قبیلہ جو بنو قریظہ تھا اس کی طرف اشارہ کیا۔ قالت فخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر اس لشکر کی طرف اور اس قبیلے کی طرف روانہ ہوئے۔ اصل میں اس کا تھوڑا سا پس منظر سن لیجیے تاکہ بات آپ کے سامنے ساری آ جائے۔ مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع کو تو پہلے وہاں سے نکال دیا مدینہ سے اور وہ شام کے علاقے میں چلے گئے۔ اس کے بعد تھا بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ جب مسلمانوں نے ان کو بنو جو نذیر تھا اس کو بھی نکالا اور یہ خیبر کے علاقے میں چلے گئے، اس میں حیی بن اخطب اور دوسرے جو یہودی تھے نا، انہوں نے کفار کے ساتھ مل کر کہا کہ ایک ہم بہت بڑا جتھا لے کر ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے، ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ لہذا عرب کے جتنے قبیلے تھے سارے اکٹھے ہو کے مسلمانوں پہ حملہ ہونے کے لیے آ گئے، اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ جو بنو قریظہ تھا نا یہودیوں کا قبیلہ، یہ اس جنگ میں شامل نہیں تھا۔ جو بنو نذیر کا سردار تھا نا وہ آیا ان کے پاس، کہنے لگا اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ملنا مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے، میں تو کہتا ہوں تم بھی ہمارے ساتھ چل پڑو۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، ہم نے تو مسلمانوں سے معاہدہ کیا ہوا ہے، ہم نہیں یہ عہد کو توڑ سکتے۔ اس نے کہا چلیا، اس تو بہتر موقع نہیں لبنا، ان کا تو ہم نے اینٹ سے اینٹ بجا دینی، آج کے بعد ان کا خاتمہ۔ یہ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی، ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی۔ لہذا ان لوگوں نے کفار مکہ، عرب کے جتنے کفار تھے وہ، یہ یہودی بنو نذیر اور بنو قریظہ، انہوں نے مل کر مسلمانوں پہ حملہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے برقشے اڑا دیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جو ایرانی جنگی طور طریقوں کو جانتے تھے، انہوں نے مشورہ دیا، 20 دن لگا کے وہ خندق کھودی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس خندق کو کھودنے میں برابر کی شریک تھے، اور صحابہ یہ اعلان کر رہے تھے نحن الذی بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے اور ہم اس وقت تک آپ کے ساتھ ہیں جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے، ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ۔ لہذا یہ خندق کھودی گئی، کفار دوسری طرف آ کے بیٹھ گئے، کئی دن گزر گئے، اب آگے آنے کی کوئی راہ نہیں۔ ایک طرف سے تھوڑا سا ویک پوائنٹ نظر آیا، آگے آنے کی کوشش کی، حضرت علی نے تلوار ماری، جناب دشمن ڈھیر، اب اس طرف کو جانے کا کوشش ہی نہ کرے۔ حتیٰ کہ بنو قریظہ، ان کے کچھ لوگوں نے مسلمان عورتوں کا ایک جو ایریا تھا نا اس طرف جانے کی کوشش کی کہ چلو یہاں سے کوئی دیکھتے ہیں۔ وہاں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی پھوپھی تھی، انہوں نے جناب دڑپ مارا اس دشمن کے اوپر، وہ گر گیا اور اس کا سر کاٹ کے باہر پھینک گئی۔ کیسی بہادر عورت! دشمن نے دیکھا لگتا ہے اتنے بھی کوئی فوج بیٹھی، وہ گیا ہی کوئی نہیں۔ اچھا، اب ہوا چلی، سورۃ احزاب کے اندر اس کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ موجود ہے۔ ان کے خیمے اڑ گئے، ان کی ہڈیاں الٹ گئیں، اور سردیوں کی راتیں، اور ہوا چلے، ہوا کے اندر ایک خوفناک آواز، یہ سارے بات۔ اب نبی علیہ السلام جب غزوہ احزاب سے واپس ہوئے نا تو اس موقع پر جبریل آئے کہ ابھی بنو قریظہ نے عہد شکنی کی ہے، انہوں نے عہد توڑا ہے، ان کا محاصرہ کریں، ان کو پکڑیں۔ لہذا نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے ساتھ ان کا محاصرہ کیا اور 20 دن تک ان کا محاصرہ کیا۔ 20 دنوں بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔
کہنے لگے جی ہمارا فیصلہ کریں سعد بن معاذ، کیونکہ سعد بن معاذ زمانہ جاہلیت میں ان کے حلیف تھے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے اندر کچھ زخمی ہو گئے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ جب تک ان یہودیوں کا میں حال اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں مجھے موت نہ دینا. ان کا ایک زخم لگ گیا تھا جس سے خون رک ہی نہیں رہا تھا، وہاں پہ کچھ چیز جلا کے داغ کے لگائی گئی، خون رک گیا. حضرت سعد کیونکہ زخمی تھے، نڈال تھے اور نقاہت بھی کافی تھی، ان کا خیمہ لگا دیا گیا مسجد نبوی کے اندر. جب ان کا محاصرہ کیا گیا اور انہوں نے کہا ہمارا فیصلہ کریں سعد بن معاذ، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرا پھر فیصلہ یہ ہے ان کے جو جنگی نوجوان ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، ان کے بچے اور عورتیں قیدی بنا لیے جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سعد تو نے وہ فیصلہ کیا ہے جو عرش پر بیٹھے رب نے کیا ہے. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اگر یہ اپنا معاملہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیتے نا تو ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام شفقت فرما دیتے، لیکن ان کی تقدیر لکھی تھی نا ان کی، لہذا قتل کر دیے گئے. تو یہ بنو قریظہ کا پھر یہاں سے پھر ان کو نکالا گیا، یہ بھی ادھر یعنی ان کے تو قیدی بن گئے نا. پھر بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ان سب یہودیوں کو جزیرہ عرب کے جو جزیرہ تھا یہ وہاں سے نکال دیا گیا. تو یہ تھا ایک پس منظر جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اگلی بات انشاءاللہ کل کی مجلس میں ذکر کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.